میں آپ کو بحران نظر آ رہا ہے، یہ پچھلے 20 سال کے پالیسیز کا نتیجہ ہے، مگر یہ بات صحیح ہے کہ مشرف حکومت نے جس قسم کی انڈرسٹینڈنگ اور ایگریمنٹس امریکہ کے ساتھ کیے، جس کی ابھی تک جو ہے زیادہ تر لوگوں کا اس کا علم نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے علم ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی ابھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ہے، اس لیے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت ہی ایک یونیک نوعیت کی ہو گئی ہے، جس میں سمجھ لیجیے یونی ڈائمینشنل یعنی سنگل ایجنڈا آئٹم کے بیسس پر ریلیشن شپ جو ہے وہ کبھی جو ہے ڈیوریبل نہیں ہو سکتی ہے اور سسٹینیبل نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی جمہوری حکومت کو ضرورت یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی بڑی کمپریہنسو ڈائیلاگ کرے اور اس ریلیشن شپ کو جو ہے یہ سنگل ایجنڈا آئٹم سے نکال کر کے آپ کو ملٹی ڈائمینشنل ڈائریکشن میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ اور بالکل انہی چیزوں کو اگر یہ کہا جائے کہ ایک سٹرکچر میں لایا گیا ہے فرینڈز آف پاکستان انیشیٹو کے زیر سایہ، جو کہ امریکہ میں موجودہ حکومت نے لانچ کیا، جس میں نہ صرف پاکستان کے صدر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یو اے ای، امریکہ، برطانیہ، جاپان اور G8 کے ممالک شامل ہوئے، اور اس نہ صرف پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریلیشن شپ امپروو کی گئی، وہ تو کیونکہ اس کے اندر کونڈولیزا رائس موجود تھی، بلکہ تمام جو انفلوئنشل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ یہ چیز ان کو باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ون پوائنٹ ایجنڈا جس طرح آپ نے فرمایا وہ سوٹیبل نہیں ہے، ملٹی ٹریک ریلیشن شپس ڈیولپ ہوتی ہیں ڈپلومیسی میں۔ کیا اس انیشیٹو کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ یہ انیشیٹو اچھی ہے، دیکھیے پاکستان پر اتنے ایکسٹرنل پریشرز اور اتنے ڈائریکشن سے آ رہا ہے کہ جتنی ڈپلومیسی کو میکسیمم جو ہے آپ روم فار منوور اختیار کریں وہی سکسیسفل ڈپلومیسی ہوتی ہے۔ جب بھی ڈپلومیسی جو ہے وہ صرف ایک باسکٹ میں سارے آپ ایک ساتھ دیتے ہیں وہ سکسیسفل ڈپلومیسی نہیں ہوتی ہے، اور یہ انیشیٹو اچھا، مگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ انیشیٹو جو ہے یہ صرف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس اور سالیڈیرٹی ایکسپریس کرتی ہے، یہ ایکچولی آپ کو اس سے اسسٹنس ملتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں پاکستان کے دو میجر فرینڈس اور الائز چائنا اور سعودی عرب آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ کیا وہ بائلٹرل بیسس پر آپ کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو اس کمپوزیشن پر ریزرویشنز ہے، یہ اس کی پالیسیز پر ریزرویشنز ہے، یہ اسی لیے زرداری صاحب کی وزٹ جو ہے چائنا کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے چائنا اور انڈیا کے ٹریڈ دیکھیے کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے، کس قسم کی ان کی انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو رہی، کتنا انڈیا نے اپنے آپ کو قریب قریب دنیا کے ہر سینٹرز آف پاور کے ساتھ بہت ہی کلوز اور کارڈل ریلیشن شپ پیدا کیا ہے، اور خاص کے بش ایڈمنسٹریشن نے امریکن لاز اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے باوجود انڈیا کو اس قسم کی کنسیشن دی ہے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر جس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی ہے۔ تو انڈیا کی اگر اتنی سکسیسفل پالیسی تو ہم 160 ملین ہے، ابھی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اور اگر لیڈرشپ جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سے امریکن کیمپ میں یونیلیٹرلی بغیر کسی نیگوشیشنز کے اور بغیر کسی بائیلیٹرل ڈسکشنز کے اگر نہیں دھکیل دیتی تو یہ ابھی پوزیشن جو آپ کی ابھی نظر رہی ہے ملک کے اندر پولرائزیشن ہے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کا جناب یہ فرمائیے گا فاطمی صاحب کہ جو امریکہ کے ہم جب کبھی بھی ہم سفارتی امور پر بات کرتے ہیں اور آپ جیسے جو نالجبل شخصیات ہیں جن کی لانگ ٹرم ایکسپیرینس رہا ہے سفارتی امور پر، تو گفتگو جو ہے وہ ہندوستان کی طرف چلی جاتی ہے۔ کچھ اور مبصرین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسیز انڈیا سینٹرک نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ ہماری ریلیشن شپ کہاں کس سے بنتی ہے اور کتنے ٹریکس پر اس کو ہم آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، should we be India centric or should we be multi dimensional and pragmatic؟ دیکھیے دونوں صحیح ہے۔ انڈیا سینٹرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری اپارچونیٹیز کو اگنور کریں، اور دوسری اپارچونیٹیز کو جب آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو مین رائول ہے اس خطے میں جس کے ساتھ آپ کی ہسٹورک رائولری ہے اس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں۔ کمال تو ڈپلومیسی کا یہ ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے نارملائزیشن پروسیس کو پر پروسیڈ کریں، انڈیا کے ساتھ آپ دشمنی نہ کریں، لیکن بالکل یہی تو ہو رہا ہے۔ آپ جان رہے ہیں کہ جیسے صدر پاکستان چائنا میں اپنے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ کے ساتھ آفیشل وزٹ کر رہے ہیں، اسی ساتھ ساتھ
جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان میں بھی مذاکرات جاری ہیں. کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس جو ہے وہ بدستور آگے بڑھ رہا ہے. تو یہی تو کر رہی ہے موجودہ حکومت. ہندوستان کو بھی ایک فرینڈلی ریلیشنز استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خد و خال کو دیکھتے ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا سے ہماری جو لانگ پروگرام کا بقیہ حصہ نیوز بریک پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف. ریلیشن شپ میں بیلنس لانے کی ضرورت ہے, ریسپروکل اوبلیگیشنز کی ضرورت ہے, اور وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کے پاس آپ کے تعلقات جو ہیں روس اور یورپین یونین اور چائنا سے بھی اچھے ہوں گے, تو آپ کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے زیادہ سٹرونگ ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب طارق فاطمی صاحب, انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے چلیں کہ اسی چیز میں اضافہ کریں کہ ایک تو ہماری جس طرح انہوں نے کہا کہ چائنا کے ساتھ, یورپین یونین کے ساتھ, یہ جو رشین بلکہ روس ہے اس کے ساتھ, اور تمام جو ممالک ہیں عرب ورلڈ ہے ان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ جتنی مستحکم ہوں گی تو ان کے بقول وی ول ہیو اے بیٹر بارگیننگ پاور وین ڈیلنگ ود ادر کنٹریز. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ایڈ کریں گے کہ جب ہم ایک جمہوریت ہوں گے, جب ہمارے ہاں آئین کا احترام کیا جائے گا, جب ہم ایک واقعی ایک میننگ فل ڈیموکریسی کی صورت میں دنیا میں جانے جائیں گے, تو بھی ہماری رائے کا احترام بھی کیا جائے گا اور ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ بیٹر سرو ہوں گے if we are a vibrant democracy. اور الحمدللہ ہم اس منزل کی طرف ضرور گامزن ہیں. اس وقت ہمارے ملک میں جمہوریت بدستور جو ہے وہ بحال ہو چکی ہے, ایک آئینی پارلیمان, وزیر اعظم, اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں. اپوزیشن لیڈر بہت ہی وسیفرسلی اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم ان جمہوری تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل نارمز میں ہوتی ہیں. اور اگر دنیا بھر میں جمہوریت کے ذریعے ہی ترقی ہوئی ہے تو ہمارے ملک میں بھی ہوگی انشاءاللہ. ان تمام معاملات پر خصوصاً جو دورہ ہے چائنا کا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشنز, آنے والے انتخابات جو یو ایس میں ہو رہے ہیں, ان تمام معاملات پر آپ سے بات ہوتی رہے گی. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں on insight@arydigital.tv. Until next time, this is me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.